السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل وی ڈی وائس آف ڈرامہ۔ جی ناظرین، آج ہم زرد پتوں کا بن کی دوسری قسط کی جانب چلتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی قسط میں آپ کو بتایا گیا کہ مینو نے ضلع ٹاپ کیا ہے، اسی خوشی میں وہ گاؤں میں ڈھول منگواتے ہیں اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ ڈھول پر بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ مینو کا باپ بھی اس بھنگڑے میں شامل ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کی خوشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ دوسری طرف مینو کے بھائی، جو کوئی تو جواری، کوئی جیل سے رہا ہو کر آتا ہے اور کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ جب ان تک مینو کے رزلٹ کی خبر پہنچتی ہے تو وہ دوڑے بھاگتے گھر کی طرف آتے ہیں اور اپنے ابا اور مینو کو بھنگڑا ڈالتے دیکھ کر طیش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا کو کیا ہو گیا جو جوان بیٹی کو منع کرنے کی بجائے خود اس کے ساتھ ٹھمکے لگا رہا ہے۔ وہ ڈھول والے کا ڈھول پھاڑ کر اسے بھگا دیتے ہیں اور رات کو اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا، مینو جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دو۔ جوان بہن گھر میں بیٹھی ہم بھائیوں کو غیرت آتی ہے۔ مینو یہ سن کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی پڑھنا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ پہلے تو اس کے ابا اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں اور سب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم سب بھی اس میں میرا ساتھ دو اور ہر بھائی 50,000 روپیہ کنٹریبیوٹ کرے۔ یہ سنتے ہی سب بھائی آئیں بائیں شائیں کرتے اور بہانہ بنا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مینو کے ابا ہنس کر مینو کی طرف دیکھتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی بات کو پہلے جانتے تھے، ان کی نیت کو جانتے تھے اور وہ بھی مینو کی خوشی میں خوش ہیں۔ مینو ہنسی خوشی کھیتوں کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، مویشیوں کو چارہ ڈالتی ہے۔ ادھر گاؤں میں آج مرکز بہبود آبادی کے دفتر میں کچھ سرکاری افسر آتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو بہبود آبادی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ اپنا کنبہ چھوٹا رکھیں تاکہ تمام بچوں کو بنیادی تعلیم دی جا سکے اور ایک باشعور اور پڑھا لکھا معاشرہ بنایا جا سکے۔ شہر کی جانب آئیں تو ڈاکٹر حمزہ سہیل کی گاڑی میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اغوا کار ہیں۔ آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اغوا کار نہیں بلکہ وہ شخص زچگی میں ہلاک ہو جانے والی خاتون کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ حمزہ سہیل کو قبرستان لے جاتا ہے اور وہاں پہ اسے 2 قبریں دکھاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہی غمگین انداز میں کہ اس دن نہ صرف میری بیوی کی وفات ہوئی بلکہ اس کے بعد میرا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے تم ایک اچھے اور بھلے انسان لگتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی وفات اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہسپتال والوں کی غفلت سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حمزہ یہ سنتے ہی شک میں پڑ جاتے ہیں اور ہسپتال جا کر ساری معلومات کرتے ہیں کہ ڈیوٹی پر کون تھا اور کون سی ادویات دی گئی جس کی وجہ سے اس عورت کی ڈیتھ ہوئی۔ ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اور اپنے ساتھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوائی کی مقدار زیادہ دیے جانے سے مریضہ کی موت واقع ہوئی ہے۔ وہ یہ بات ہسپتال کے مالک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے کہ تمہاری ڈاکٹر بیوی کی غفلت کی وجہ سے اس عورت کی جان گئی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر اس کی بات سے انکار کر دیتا ہے اور اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات بڑھائی اور کمیٹی بٹھائی تو ہم سارا الزام تمہاری دوست پر لگا دیں گے۔ گاؤں میں مینو کی دوست اس کے پاس ہونے کی خوشی میں اس کے لیے مٹھائی لے کر آتی ہے۔ وہ مینو سے کہتی ہے کہ اب تم بھی شادی کر لو، جبکہ مینو کہتی ہے میں پڑھوں گی اور پڑھ لکھ کر ایک باشعور نسل کو پروان چڑھاؤں گی، نہ کہ ایسی اولاد پیدا کروں گی جو میرے بھائیوں جیسی ہو۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھا خلاصہ ایپیسوڈ نمبر 2 کا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔